بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کتاب الزواج کا مطالعہ کر رہے تھے، یعنی کتاب النکاح کا۔ آج ہماری جو بحث ہے وہ ہے لائف پارٹنر کی جو سلیکشن ہے، اختیار الزوجہ یا اختیار الزوج، اس کے حوالے سے کیا گائیڈنس ہے، مطلب سلیکشن کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے، آپ یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے دین نے اس حوالے سے ہمیں کیا گائیڈ کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے، وہ تو ظاہری بات ہے، ایک علیحدہ بات ہے۔ تو اس میں جو معروف حدیث ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 وجوہات سے کیا جاتا ہے، لمالیہ ولحسبیہ ولجمالیہ ولدینیہ، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اس کے حسب نسب خاندان کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھ جو ہے وہ خاک آلودہ ہوں، دین کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ، ٹھیک ہے، مطلب دین کو ترجیح دو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بقیہ 3 چیزوں کو آپ نہ دیکھو، وہ تو انسان کی فطرت میں ہے، اس لیے تو کہا کہ دین کو ترجیح دو۔ تو فطرت کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا کہ انسان خاندان میں شادی کرنا چاہے، اچھے خاندان میں، ساری بات ہے، سب چاہتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ حسن و جمال کو دیکھ کے شادی کرنا چاہے، اس کو بنیاد بنائے، سب چاہتے ہیں۔ مال و دولت کو بھی لوگ بنیاد بناتے ہیں۔ آپ مال و دولت ذرا ایک اچھا لفظ نہیں، آپ سوشل سٹیٹس کہہ لیں کہ جی ہمارے سٹیٹس کے لوگ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو شادی میں مد نظر رکھا جاتا ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا، یہ اہم بات ہے، منع نہیں کیا گیا۔ بلکہ ہمارے ہاں فقہا نے ایک بحث پیدا کی جسے ہم کف کی بحث کہتے ہیں، کف یعنی برابری کی، کہ نکاح میں جو ہے برابری ہونی چاہیے۔ اب اس برابری میں ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ جی خاندانی برابری ہونی چاہیے، سوشل سٹیٹس کی برابری ہونی چاہیے، یعنی یہ پریفرڈ ہے، لازم نہیں ہے لیکن یہ پریفرڈ ہے۔ اس کو مد نظر رکھنے سے رشتے چلانے میں آسانی رہتی ہے۔ بہت زیادہ ڈفرنس ہو تو وہ چلتا نہیں، لڑکے اور لڑکی کے خاندان میں سوشل سٹیٹس کا، حسب نسب کا بہت زیادہ ڈفرنس ہے تو وہ چلتا نہیں، اور دنیا دار بھی نہیں چلاتے، دنیا دار بھی نہیں چلاتا، ان کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں نا کہ یہ جتنے ہیں آپ کے یہ جو پالیٹیشینز ہیں، سارے اکثر و بیشتر سیکولر سوچ اور ذہن کے ہیں۔ تو اب غریب کی لڑکی گھر سے بھاگ جائے، کہیں نکاح کر لے، کورٹ میرج کر لے، او جی قانون 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 ہے، آزادی ہونی چاہیے۔ اس کی اپنی اگر بھاگ کے ڈرائیور کے ساتھ نکاح کر لے، پسند کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، منہ چھپاتا پھرے گا، ٹھیک ہے، اور آخر حد تک کوشش کرے گا ہر سرکاری ڈپارٹمنٹ کو انوالو کرنے کی کہ کسی طرح جو ہے وہ میں معاملے کو دبا لوں۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے، بندہ پسند نہیں کرتا، بہت زیادہ ڈفرینس ہو، ٹھیک ہے۔ لائف پارٹنر میں سے ایک میٹرک ہے، دوسرا پی ایچ ڈی ہے، بہت ذہنی بودھ پیدا ہو جائے گا، بہت ڈفرینس آ جائے گا، نہیں چلے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی شادی تو کر دی حضرت زینب سے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چلی نہیں، اور نہ چلنے کی ایک بڑی وجہ یہی سوشل ڈفرینس تھا۔ تو سوشل ڈفرینس کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ جی سید کی شادی غیر سید میں نہیں ہوتی، فضول باتیں لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں، عام کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ نا وہ اہل تشیع میں بڑا ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، 2 گروپ بنے، ایک کہتے ہیں کہ جی غیر سید میں شادی ہو سکتی ہے، ایک کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی۔ خیر بہرحال شادی ہونا نہ ہونا بہرحال وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، ہو سکتی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ شادی کو چلانے کے لیے زیادہ مناسب یہی ہے کہ ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ اگر اس میں پلس مائنس کریں گے تو وہ مسائل پیدا ہوں گے۔ سر وہ پلس مائنس سے کویشچن ہے کرنا جی، جس طرح آپ نے زینب اور حضرت زید کی مثال دی، تو شادی میں اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو ان کی جو پہلی شادی ہوئی تھی نا، ان کا ایج کا ڈفرنس بھی 15 سال کا تھا، سوشل اسٹیٹس بھی دیکھنے میں مدینہ کی سب سے امیر ترین خاتون ہے، اور سنمار میں بھی ہر جگہ ہر لحاظ سے تو کافی زیادہ ڈفرینس تھا، لیکن آپ کی سب سے کامیاب، یعنی کہ باقی سارے بھی کامیاب شادیاں تھیں، باقی سب میں بھی آپ کا اسٹیٹس اوپر ہی تھا ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم نہیں کیا، ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں، لازم نہیں کیا، لیکن اس کو مد نظر رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی ایک چیز لازم نہیں ہے لیکن کہا گیا ہے کہ اس کا لحاظ کر لو تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ویسے بھی اسلام سے پہلے کا معاملہ ہے. اور تیسرا ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہاں جو ہے وہ اتنا ڈفرینس موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ کی عمر 25 سال ہے. ایج ڈفرینس میں مطلب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہہ لیں کہ جی کمپرومائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک 40 سالہ خاتون سے شادی کر رہے ہیں جن کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی, ان کی تیسری شادی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسب نسب تھا وہ مطلب وہ بہت اعلیٰ تھا. یعنی قریش میں سب سے اعلیٰ حسب نسب تو انہی کا تھا, بنو ہاشم کا ہی تھا. ایسا نہیں تھا وہاں. مشکل ہے یہ کہنا کہ جی کوئی زیادہ ڈفرینس ہے, زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ بات ہے کہ مال و دولت کے اعتبار سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ معاشی اعتبار سے زیادہ اسٹرانگ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے. لیکن ویسے آپ یوں کہہ لیں کہ جی جو حسب نسب کے اعتبار سے, خاندانی اعتبار سے, خاندانی وجاہت کے اعتبار سے آپ سلم کا پڑھنا بہت بھاری تھا. نہیں میں وہی سر کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک کم ہے یا ایک زیادہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں میں ایک کسی چیز میں زیادہ ہے کسی چیز میں کم ہے, ایک ڈفرینس ہے. نہیں وہ دیکھیں وہ ڈفرینس اسی طرح سے وہ بیلنس ہو جاتا ہے نا, وہ بیلنس ہو جاتا ہے نا اسی طرح سے. ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں اس طرح سے بیلنس ہو جاتی ہیں. صحیح قریبت سے ادراک سمجھا دیں گے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ویسے ہی کہا جاتا ہے, مطلب پیار سے کسی کو جو ہے نا, ہاں پیار سے یہ بات کہی جاتی ہے. وہ جاننے والے ہیں وہ اسلام 360 میں کھولے نا, تو اس میں انگلش ٹرانسلیشن اس کی کی ہوئی ہے ادروائز یو ول بی لوزرس. تو وہ اس پہ بہت سختی آ گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا میں ناکام ہو جاؤں گا تو میں تو دیکھوں گا اسے پہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں, مطلب یہ اس طرح سے نہیں ہے, اس طرح سے نہیں ہے. تو اصل میں یہ جو کہا گیا نا فاظفر بذات الدین, دیکھیں اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک جملے میں نا بہت گہرائی ہے, بہت زیادہ گہرائی ہے. ہاں تاربت یدا کا جو ہے اس کو مطلب نیگیٹو معنی میں نہیں لینا چاہیے. جیسے کہ حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ تیری ناک خاک آلودہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے ہاں آپ پنجابی میں کہتے ہیں مر جانے ہاں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تو مر جا, یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو وہ پیار سے جو ہے نا کچھ جملے ایسے بولے جاتے ہیں, ہاں محاورتاً ہوتا ہے وہ. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم لوزر ہو جاؤ, تمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہو جائیں. تو بس یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ترجیح دو. تو اس کو ترجیح دینے میں بہرحال انسان کی اپنی بھلائی ہے. دیکھیں جو تو دیندار خاتون ہے نا اس کا ایک فائدہ ضرور ہوگا, اللہ سے ڈراؤ گے تو ڈر جائے گی. نہیں آپ کے سامنے شو نہیں کرے گی لیکن مجھے اس کا تجربہ کیسے ہوتا ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ جی اب جو ہے وہ میری بیگم جو ہے میں اسے اللہ سے ڈراؤں تو وہ ڈر جائے, وہ تو مجھے ڈرانا شروع کر دے. سب کی یہی ہوتا ہے, سب کی بیگمات کی یہی صورتحال ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت سی دیندار خواتین جب مسئلہ پوچھتی ہیں نا, ٹھیک ہے, اب ان کا تو اپنے شور سے مسئلہ چل رہا ہے نا, جب وہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو وہ پھر اچھا میں یہ کر رہی ہوں, مطلب میں کوئی زیادتی تو نہیں کر رہی, آپ مجھے بتائیں سمجھائیں. یہ تو یہ ایک جو پہلو ہے نا کہ وہ بھلے اپنے شوہر سے تو وہ بالکل سیدھی ہے, اس کو تو وہ احساس بھی نہیں کروائے گی کہ مطلب میں کوئی تمہارے حق میں کوتاہی کر رہی ہوں, لیکن وہ پیچھے سے ادھر ادھر کہیں سے پوچھتی رہے گی. تو یہ ایک اس کا پازیٹیو پہلو ہوگا. اگر وہ دنیا دار ہوگی نا تو یہ بھی مطلب ڈر اور خوف اس کا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اچھا پہلو ہے کہ وہ اس کی ایک سیلف ایویلیویشن ہوتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شوہر جو ہے وہ تمہاری جنت ہے. ٹھیک ہے. وہ شوہر کے سامنے نہ مانے, ٹھیک ہے, ہاں باقی یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم نے شوہر کی اطاعت کرنی ہے, لیکن وہ چیز اس کے ذہن کے اندر ایک خلش کا باعث بنی رہتی ہے اور وہ اس حوالے سے سوچتی بھی رہتی ہے, ڈسکس بھی کرتی رہتی ہے. اور اگر اسے کہیں سمجھایا جائے کہ بھائی مطلب کوئی تھرڈ پرسن اگر بتائے تو وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ فاظفر بذات الدین, دیندار عورت کے ساتھ جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ. تو مطلب لڑکی کا یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ دین پریفر ہے سب سے, وہ دیکھیں وہ کیا کویشچن ہم کریں لڑکی والوں سے جس سے ہمیں ان کے دین کا جو ہے پتہ چلے. دین سے کیا مراد ہے, یہ بہت اہم چیز ہے. دین سے مراد کیا داڑھی جو ہے وہ ٹوپی ہے, ٹھیک ہے, یا برقع ہے. دیکھیں ایک اور حدیث میں یہ بات بڑی واضح طور پہ آئی ہے کہ دین سے مراد اخلاق ہے. مطلب بعض طرق میں اخلاق کے الفاظ آئے ہیں.
اخلاق کے بھی آگے کافی. تو اخلاق جو ہے نا بیسیکلی دیکھیں گھر تو بہرحال اخلاق سے چلتا ہے. دین کے ہمارے دو شعبے ہیں نا، ایک عبادت اور دوسرا اخلاقیات. ٹھیک ہے، عبادت ہمارے دین کا وہ شعبہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس سے ڈیل کرتا ہے، مطلب ہمارا اور اپنے رب سے کیسا تعلق ہے. تو یہ سب عبادت کی ڈومین میں آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ نماز روزہ کرنا، ٹھیک ہے، نمازوں کا وقت پہ اہتمام کرنا، ذکر اذکار کرنا، تلاوت کرنا. تو کچھ خواتین عبادت گزار ہوتی ہیں، یعنی ان کی مزاج میں عبادت غالب ہوتی ہے، کچھ مردوں کی مزاج میں عبادت غالب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ نماز روزے کے بڑے پابند، یہ وہ سارا کچھ ہے، سنتوں پہ عمل کرنا. اخلاق ہمارے دین کا وہ شعبہ ہے کہ جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، کہ انسانوں کے ساتھ آپ نے اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہے. تو بیسیکلی شادی جو ہے وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. شادی میں آپ کوئی اللہ کے ساتھ معاملہ تھوڑا کر رہے ہیں، انسان انسان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. تو شادی میں عبادت یہ جو ہمارے دین کا دوسرا شعبہ ہے، اس کا زیادہ عمل دخل ہے. تو دینداری میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا، مطلب یہ دیکھا جا سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اس کو آپ نے ترجیح نہیں دینی کہ جی وہ تہجد گزار ہے کہ نہیں. صرف یہ نہیں دیکھنا. ہاں، صرف یہ نہیں، مطلب اگر آپ کو پریفر کرنا پڑ جائے کہ ایک طرف تہجد گزار ہے اور ایک طرف وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، مثال کے طور پہ وہ خوش مزاج ہے، وہ سوشل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں، یہ اس کو پریفر کرنا ہے. صحیح معلوم کیسے ہوگا سر یہی عورت کے بارے میں؟ مرد تو چلو دیکھیں آپ کے گھر کی خواتین ہیں، ظاہری بات ہے جہاں آپ رشتہ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا ہمارے یہاں یا تو ارینج میرج ہے یا آپ کی پسند کی شادی ہوتی ہے. جہاں پسند کی شادی ہے تو وہاں ظاہری بات ہے سوال ہی نہیں ہے. لیکن جہاں ارینج میرج ہے تو وہاں آپ کے گھر والے انوالو ہوتے ہیں نا. ارینج میرج کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے گھر والے انوالو، جب گھر والے انوالو ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی اماں جی ہیں، آپ کی بہنیں وغیرہ ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ جا کے دیکھتی ہیں. یہی معاملہ مرد کا بھی ہے. دیکھیں مرد کے اخلاق اچھے ہوں گے تو رشتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، اور وہی مرد جو ہے وہ گھر بہتر طریقے سے چلا پاتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. عموماً زیادہ عبادت گزار گھر چلانے میں ناکام ہوتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ میں نے آپ کو اپنی مثال سنائی تھی نا. ٹھیک ہے، شروع میں نا ہم لوگوں نے بھی لرن کیا، سیکھا. سیدھی سی بات ہے، نئی شادی ہوتی ہے، ہماری کسی نے کیا ٹریننگ کی ہے. ٹھیک ہے، وہی ہے کہ گاڑی لے کے سڑک پہ نکل گئے، خوب ٹھوکی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ گاڑی چلانا آ گئی ہے. اب ایسی آ گئی کہ اب سب کو بتاتے ہیں بھائی ایکسیڈنٹ یوں ہوتا ہے. ٹھیک، تو جو بہت اچھا کاؤنسلر ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بہت برے حالات دیکھے ہیں. صحیح بات ہے، اس نے ہر چیز بری دیکھ لی نا، تو اب وہ بہت اچھا کاؤنسلر بن جاتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ شر کے رستے ہیں سارے. اس کے بغیر وہ جس نے شر کو نہ دیکھا ہو تو وہ خیر کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا. سر اس لیے تو کہتے ہیں بیڈ ایکسپیرینس ٹیچ یو بیٹر دین گڈ ایکسپیرینس. ہاں، بہت اہم چیز ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ شروع میں میرا یہی معمول تھا کہ وہ جب کو گھر میں لڑائی جھگڑا ہو تو وضو کیا. ٹھیک ہے، وہ تبلیغی جماعت کا ایک مزاج غالب تھا نا. تبلیغی جماعت میں نے کافی وقت لگایا تھا، تو اس کی وجہ سے ایک عبادت کا ہاں، تو وہ مصلی بچھایا اور ایک کونے میں جا کے نفل پڑھنا شروع کر دیے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر کافی مجھے بیگم صاحبہ نے سمجھایا، دیکھو تمہارے نفل پڑھنے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، مسائل حل کرنے سے مسائل حل ہوں گے، اور وہ میرے ساتھ بیٹھو، ڈسکس کرو. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے حل ہو. تو بات یہی ہے، جب دو پارٹیز کے درمیان تنازع ہے تو وہ آپ کہیں کہ جی دعاؤں سے مسائل حل ہو جائیں، تو دعاؤں سے نہیں ہوں گے. وہ آپ کو مسائل سننے پڑیں گے، ایڈریس کرنے پڑیں گے، اس کے بعد حل ہوں گے. سر صرف دعاؤں سے صرف کا ورڈ ایڈ کر دیں، یہ نہ لوگ دعاؤں کو بھی اگنور کریں. ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دعاؤں کو لوگ اگنور کریں. دعا تو قرآن نے خود ہمیں سکھائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو خیر بہرحال ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دینداری میں اخلاق کو دیکھیں. اچھے اخلاق جو ہے نا، ان سے رشتہ چلتا ہے. مطلب مردوں میں بھی اچھا رشتہ کیا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں. دیکھیں نماز روزے پہ آپ اس کو لے آئیں گے، آپ محنت کریں گے، آپ اس کو لے آئیں گے انشاءاللہ سے. اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں نا، انسانوں کے ساتھ وہ اچھا ہے تو اللہ کے ساتھ بھی وہ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ، امید رکھیں. ہاں اگر انسانوں کے ساتھ برا ہے تو اب دیکھیں اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہے تو آپ کو کیا فائدہ؟ آپ نے تو اس کے ساتھ اپنا معاملہ کرنا ہے نا.
تو اللہ کے ساتھ وہ اچھا ہے, اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ بھلے اچھا ہی صحیح. یہ ویسے بڑی ہے میری سمجھ سے باہر بات ہے کہ ایک بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ اگر سیریسلی اچھا ہے تو لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ خراب, مطلب ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ہاں, یہ انہوں نے ایک سوال کیا ہے, یہ بہت اہم سوال ہے کہ ایک بندے کا جو ہے وہ, بلکہ نہیں, لوگ اس سوال کو یوں کرتے ہیں مجھ سے کہ حافظ صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل حدیثوں کا عقیدہ بہت اچھا ہے لیکن رویے ان کے جو ہے نا عجیب ہے, مطلب ٹھیک ہے, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو اور اس کے رویے جو ہے وہ خراب ہوں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. اہل حدیث حضرات کو اگر ہم انہی کا کیس لے لیں, سب کی بات نہیں کر رہے, کچھ کو ہم کیس سٹڈی کے طور پہ لے لیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ اچھا ہے, تو اللہ سے ان کا تعلق بھی اچھا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ پہلی صف میں جا کے نماز پڑھیں گے, اذان دیں گے, سنتوں کا اہتمام کریں گے, ٹھیک ہے, داڑھی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, بھئی سنت ہے, داڑھی جتنی مرضی لمبی ہو جائے, بس اس کا اہتمام کرتے ہیں, شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے, سارا کچھ ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے, وہ بڑے سکون سے نماز پڑھیں گے ہیں. لیکن انسانوں کے بارے میں ان کا عقیدہ خراب ہے. ٹھیک ہے, وہ توحید پہ جب زور زیادہ دیا نا تو انسان جو ہے اس سے نظر انداز ہو گیا. تو اب یہ ذہن میں بات ہی نہیں رہ گئی کہ اللہ کے بارے میں بھی عقیدہ ٹھیک کرنا تھا, انسانوں کے بارے میں بھی ٹھیک رکھنا تھا. ٹھیک ہے, انسانوں کے بارے میں عقیدہ ٹھیک رکھنے سے کیا مراد ہے کہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے, دوسرے کے اوپر تکبر کا اظہار نہ کرنا, دوسرے کے ساتھ عاجزی والا معاملہ کرنا. ٹھیک ہے, اب یہ جو ادب کے معاملات تھے, ٹھیک ہے, وہ اب توحید کرتے کرتے بالکل ہی جو ہے وہ بے ادبی کو بھی توحید کا نام دے دیا گیا ہے, مطلب انسانوں کی. تو اب یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے رویوں میں پھر جو ہے وہ ایک بگاڑ آیا ہے. تو بہت زیادہ عبادت بعض اوقات جو ہے نا وہ آپ کے اندر ایک تکبر کی نفسیات بھی پیدا کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے انسانوں سے آپ کے رویے کیا ہو جاتے ہیں, بگڑ جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. تو جو بہت زیادہ عبادت گزار ہیں نا, بہت زیادہ سنت کو فالو کرنے والے, اس سے ڈرتے رہنا چاہیے, معاملہ کرتے ہوئے ڈرتے رہیں. کیوں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے غیر محسوس انداز میں اس کے اندر کہیں نہ کہیں وہ چیز ہوگی کہ میں یہ ہوں اور یہ وہ نہیں ہے. اور یہ چیز پھر انسانوں کے ساتھ جو رویہ ہے نا اس کو وہ کیا کرتی ہے, وہ اس کا خراب کر دیتی ہے, بھلے وہ اس کا اظہار نہ کر. سر ایک سوال یہ ہے کہ اب جس طرح ہم نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں, علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سب, تو ہم اس چیز سے کس طرح بچیں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا جو بہت قریب ہوتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں وہ بات آ جاتی ہے تکبر والی, اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں, اس سے یا اصل بات یہ ہے نا کہ تعلیم کے ساتھ نا بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تربیت ہمارے ہاں کوئی تعلیمی نظام, یعنی اس کے سٹرکچرز تو ہم نے بہت سارے کھڑے کر لیے نا, مدارس کا تعلیمی نظام ہے, یونیورسٹی کالجز کا ہے, ٹھیک ہے, مطلب بہت سے ہم نے کام کر لیا, دینی ادارے بھی مختلف قسم کے وجود میں آ گئے, لیکن تربیت کے ادارے ہم نہیں کھڑے کر سکے. یہ ایک بڑی کمی ہے. تربیتی ادارے مطلب ہم نے صرف تصوف کا رد کیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے پیرالل کیا نظام ہے تربیتی, کس طرح سے ہم نے لوگوں کی تربیت کرنی ہے, اصلاح کرنی ہے, اس کی بہت بڑی کمی ہے. اور یہ کام کرنے والا ہے, ابھی بھی ہیں خال کچھ لوگ ہیں اچھے ہیں, جیسے احمد جاوید صاحب ہیں, میں کوئی 3 سال ان کی مجلس میں جاتا رہا, اور صحیح بات ہے مجھے پھر احساس ہوا ان کی مجالس میں جا کے کہ اصل میں تربیت جو ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ میدان ہے, اور اس کے رجال کار ہی اور ہیں. اساتذہ جو کہ تعلیم دے رہے ہیں, آپ تک علم پہنچا رہے ہیں, اور وہ مربی جو کہ آپ کو عمل کے اوپر کھڑا کر رہے ہیں, یہ دو بالکل ڈیفرنٹ ہے. مربی کبھی اچھا عالم نہیں ہو سکتا, اور عالم جو ہے وہ کبھی اچھا مربی نہیں ہو سکتا. بہت مشکل ہے کہ ایک اچھا انجینئر اچھا ڈاکٹر بھی ہو, اور اچھا ڈاکٹر ایک اچھا انجینئر بھی ہو. یہ تو بہت مختلف فیلڈ ہے, مختلف فیلڈ. جو عالم اور مربی کے لیے وہ میرا خیال ایک ہی کوالٹی میں اس کی قسم ہے. دیکھیں, ایک ہے کہ ایک اچھا عالم با عمل انسان ہو. با عمل انسان ہونا ٹھیک ہے, اچھی بات ہو سکتا ہے. بہت سے علماء ہیں جو اپنے علم پہ عمل کر رہے ہیں. علم پہ عمل کرنا بڑی بات نہیں ہے.
ایک یہ ہے کہ میں اپنے علم پہ عمل کروں، اور ایک یہ ہے کہ میں اپنے طالب علم کو عمل کی اس سطح پہ لے آؤں جہاں پہ میں کھڑا ہوں. اب بات سمجھیں، اس کو مربی کہتے ہیں. مربی اس کو نہیں کہتے کہ جی وہ اپنے علم پہ کتنا عمل کر رہا ہے. علم پہ عمل کرنے والے تو بڑے، مطلب اگر میں تہجد پڑھ رہا ہوں تو یہ تو مربی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مربی وہ ہے کہ جو اپنے طلباء کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو تہجد پر لے آئے بغیر کوئی ڈنڈا دکھائے اور بغیر ان کو کسی مشقت میں ڈالے. اب بات سمجھ، کس طرح لے کر آئیں گے؟ ہاں یہی تو بات میں یہ تو کہہ رہا ہوں. آپ لوگوں کبھی کسی مربی کے پاس بیٹھی نہیں نا آپ، اس لیے آپ کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے. میں بیٹھا ہوں، مجھے یہ سوال نہیں پیدا ہوتا. سر آپ ہمارے مربی بن جائیں. نہیں، میں خود نہیں ہوں تو میں کیا بن جاؤں؟ تو بن جائیں. میں ایک استاذ ہوں بس. ٹھیک ہے، جو میں ہوں وہ میں ہوں، سر وہ جو نہیں بائی ہوں نہیں. ڈیفالٹ ہے، وہ بھی تو بنے ہیں. آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ میں 3 سال ان کے پاس بیٹھا ہوں، جوید احمد کے ساتھ، احمد جاوید صاحب. احمد جاوید صاحب کے پاس. تو پھر ان سے آپ نے کیا؟ ابھی تو میں نے اپنی بیگم کو مربی بنایا ہوا ہے. نہیں سر، یہ بہت اہم بات ہے. نہیں صحیح بات. فی الحال ہمارے ہاں، میں صحیح آپ کو بتا، یہ مزاح میں میں نے بات نہیں کی، میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا. پوری کتاب میں نے لکھی 600 صفحات کی تربیت کے اوپر، صالح اور مصلح کی. ٹھیک ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اس وقت چونکہ تربیتی نظام مفقود ہے، تربیتی نظام اس وقت مفقود ہے، تو آپ کے ارد گرد بہترین مربیان کون ہو سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کی تربیت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو مردوں کے لیے ان کی بیگمات، میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا، کسی بھی مرد کے لیے اس کی بیگم جو ہے نا، جتنا اس کی تربیت میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے کوئی اور نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے، سب پریکٹیکلی دیکھنے میں آتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ صرف پہلے یہ احمد جاوید صاحب سے نا میں نے یہ کافی ساری چیزیں لرن کی وغیرہ سیکھی. جو آپ کا ایک فطری نظام چل رہا ہے نا، چونکہ تربیتی نظام ہے نہیں، تو یہ ایک فطری نظام چل رہا ہے نا، تو اس فطری نظام میں اپنے لیے تربیت کے اسباب پیدا کر لیں. مثال کے طور پہ اب آپ کو کوئی مربی نہیں مل رہا، مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی بوڑھے بابا جی. ٹھیک ہے، اب جیسے دیکھیں نا، اب میرے دوستوں میں کچھ ایسے ہیں جو بہت تنقیدی مزاج رکھتے ہیں. یعنی مجھے پتہ ہے کہ وہ ہر بات پہ آ کے یہ نہیں، یہ غلط کر رہے ہیں آپ، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اچھا، میں جان بوجھ کے جو ہے نا، ایک تو ان کے ساتھ بحث نہیں کرتا اور صرف ان کو سنتا ہوں. تنقید برائے تنقید، مطلب یہ کیا فضول خرچی آپ نے کر دی، یہ کیا وہ کر دی. تو اب مطلب ایسے لوگ بجائے اس کے کہ آپ ان کو سائڈ پہ کریں، آپ اپنی اصلاح کا کوئی سامان پیدا کر لیں وہاں سے. سر اس ٹائم پہ میں اس ٹاپک سے سائڈ پہ کروں، جب آپ کو اس طرح سے نیگیٹو سننے کو ملتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کچھ غلط نہیں کر رہے، تو ہاؤ ڈو یو کنونس یور سیلف ناٹ ٹو فیل بیڈ؟ وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے، بیڈ فیلنگ آتی ہے کسی کے نیگیٹو ورڈز کو سن کے، ہاؤ ڈو یو اوائڈ دیٹ؟ دیکھیں، دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ کہ جو مطلب ہیں ہی نیگیٹو، ٹھیک ہے، اور بہت مشکل ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو کبھی آپ کی تعریف بھی کر دیتے ہیں، کبھی آپ پہ تنقید بھی کر دیتے ہیں. تو ان کے بارے میں تو آپ کم از کم یہ رویہ رکھیں کہ آپ ان کی تنقید سن لیا کریں کہ یار کبھی پازیٹیو بات بھی کر دیتے ہیں. اور ایک وہ ہیں جو آپ کے تعلق والے لوگ بھی ہوتے ہیں، یعنی جن کے ساتھ آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن ہے، فرینڈشپ ہے، دوستی ہے، ان کی بھی تنقید سن لینے میں کوئی حرج نہیں. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان کا جو دل ہوتا ہے نا، اس وقت ایک طرح سے جیسے وہ کٹ رہا ہوتا ہے سارا کچھ. اسی کو تو آپ یوں سمجھے کہ یہ تزکیہ ہو رہا ہے، اسی کو یوں سمجھے کہ یہ تزکیہ ہو رہا ہے. تو مطلب چلیں بہرحال اب تزکیہ ہم اس طرف نہیں جاتے. خیر، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے نیگیٹو ورڈز کی وجہ سے جو کنسٹرکٹیو ٹائم ہے وہ بھی ڈسٹرکٹیو ہو سکتا ہے. دیکھیں، ہر بندے کی تنقید آپ نہیں سن سکتے، نہ ہی ہر بندے کی تنقید سننی چاہیے، ورنہ تو آپ جو ہے نا وہ یوں سمجھیں گے کہ میں جیسے برائیوں کا انسائکلوپیڈیا ہوں. ٹھیک ہے، ہر بندے کی تنقید کو سچ سمجھ کے اگر اپنے اوپر غور و فکر کرنا شروع کر دیں گے، ہم وہ بھی نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم آپ کے قریبی لوگوں میں اگر 10 تعریف کرنے والے ہیں نا، تو ایک آدھا ایسا ہونا چاہیے جو تنقید کرنے والا ہو. ٹھیک ہے، جس سے آپ کو پتہ چلتا رہے کہ یار آپ میں کیا کیا خرابی ہے. سر یہ بڑی اہم بات ہے، آل روڈ انٹرپریٹیشن کہ آپ اس کی تنقید کو کس طرح لیتے ہیں. لیکن ایک بندہ اگر آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹو اوپینین رکھتا ہے، اب 4 مثالیں اگر ہم دیکھیں نا، چاروں کے بارے میں کسی نہ کسی ایک بات میں نیگیٹو اوپینین ہے لوگوں کا، تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسی نیگیٹو چیز ہے، تھوڑی یا زیادہ، جس کی وجہ سے لوگوں کا یہ اوپینین بنا ہے.
تو اگر میرے بارے میں یا کسی کے بارے میں یا آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کر رہا ہے تو دیر از سم تھنگ، اس کے مائنڈ میں کچھ ہے جس کی بیس پر وہ یہ بات کر رہا ہے. تو ہمیں اس کی جگہ پر بھی اپنے آپ کو پلیس کر کے سوچنا چاہیے کہ یار یہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو یہ آبزرو کر کے بیٹھا ہوا ہے، یا اس کے آبزرویشن میں چیز آئی ہوئی ہے تو یہ اس نے کنسیڈر کر کے مجھے یہ صحیح کیا ہے. تو آئی تھنک کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اس کو ہم لے کر پھر اپنے آپ کو جو ہے نا فلٹر کریں. ٹھیک ہے. اچھا اصل میں میرے خیال میں کوئی ایک آدھا بندہ جو ہے، ایک آدھا بندہ رکھ لیں جس کی تنقید سن لیا کریں، سب کی نہ سنیں. ٹھیک ہے، ایک آدھا بندہ رکھ لیں. وہ آپ کا لائف پارٹنر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی ہو سکتا ہے، آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ خواہ مخواہ لگا کے رکھتا ہے مجھ سے. چلو لگا کے بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود نا اگر آپ تزکیہ چاہتے ہیں نا تو تزکیہ سرجری کے بغیر پاسبل نہیں، اور وہ سرجری جو ہے نا وہ کروانی پڑتی ہے. وہ آپ بھلے کسی سے کروا چلیں بات. اور ویسے وہ پیر جو ہے نا مرشد وہ کر بھی نہیں سکتا، سیدھی سی بات ہے. وہاں تو آپ نے ہدیہ لے کے جانا ہے تو اس نے کیا کرنی. ٹھیک ہے سر. ابھی وہ سر نے سوال کیا تھا کہ آپ نے 3 سال گزارے ہیں اپنے مربی کے ساتھ. مربی تو وہ ہوتا ہے جو اپنے جیسا مربی بنا لیتا ہے. ویسے جب میں ان کے یہاں جاتا رہا تو بہت فرق، وہ میں نے اپنے احوال لکھے ہیں اپنی کتاب. ہاں اس ٹائم میں آپ میرے پاس آتے تو میں بہت اچھی تربیت کرتا. تو اب میرا زیادہ اصل میں ٹائم گزرتا ہے تدریس اور تحقیق کی طرف. لیکن اس سے ایک فرق یہ پڑا کہ ابھی آپ یوں کہیں نا کہ جیسے گردن جھکائی نا اگر، تو اس کے بعد اگر میں چاہوں تھوڑی دیر بعد کہ اپنا قلب جاری کر لوں تو وہ جاری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ حضرات صوفیاء والا نہیں. ایک وہ کچھ چیزیں میں نے لکھی ہیں، آپ اس کتاب کو غور سے پڑھیں، اس میں بہت سی چیزیں. اس سے ایک پوٹینشل پیدا ہو گئی نا، ایک صلاحیت پیدا ہو گئی. اب مسئلہ صرف یہ تھا، میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا کہ میرے نا طبیعت میں جو خلوت تھی وہ شروع سے غالب تھی. مطلب مجھے یاد ہے کہ جب میں میٹرک میں تھا، 15 سال عمر زیادہ نہیں ہوتی، تو ہمارے گاؤں میں چاروں طرف پہاڑ ہیں، تو میں پہاڑوں پہ نکل جاتا تھا تسبیح پکڑ کے. اس کی کیا وجہ بنی؟ اب مجھے جو پرانے کوئی ذہن میں چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ میں زیادہ اٹھتا بیٹھتا تھا، تو یہ فضائل اعمال، فضائل صدقات، اس میں امام غزالی صاحب بھرے ہوئے ہیں علیہ رحمہ، بہت بڑے عالم ہیں. تو ان سارے حضرات صوفیاء کی اعمال اور اشغال ایسے ہی ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ سن کے نا میری طبیعت میں وہ چیزیں غالب آ گئی تھیں، مزاج کا حصہ بن گئی تھی. یعنی ابھی پرسنالٹی کنسٹرکٹ ہو رہی تھی نا، تو تنہائی پسند ہو گیا تھا میں. مطلب اب یوں کہیں کہ جی مجھے یاد آتا ہے کہ میں مطلب جون جولائی میں مسجد میں جا کے رات کو بغیر پنکھا لگائے سوتا تھا. مطلب نیند، اب ساری بات ہے اس ایج میں نیند اتنی زیادہ آتی ہے، اتنی زیادہ نیند آتی تھی تو وہ پنکھا اس لیے نہیں چلاتا تھا کہ رات تہجد میں اٹھنے کے لیے مشکل ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہوتی تھی، اور مچھر کاٹتے تھے، اور وہ ساری چیزیں وہاں سے غلط تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ٹھیک تھا، علم بھی نہیں تھا. جو اس وقت سنا بس اس کو پریکٹس شروع کر دیا. کم کھانا ہے، کم سونا ہے، مطلب یہی ہوتا تھا نا، قلت طعام، قلت منام، قلت کلام. یہ ساری چیزیں میں پریکٹس کرتا تھا. مجھے یاد ہے اماں مجھے اتنی ڈانٹتی تھی، وہ مجھے ناشتہ دیتی تھیں، حالانکہ ہم حفظ بھی کر رہے ہوتے تھے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں بھوک لگتی تھی، 3 4 پراٹھے چڑھا جاتے تھے. تو وہ میں اوپر چھت پہ جا کے نا کووں کو کھلاتا تھا. مطلب یہ ہے کہ کم کھانا ہے، اس سے جو ہے نا وہ نفس کی وہ کرنی. اچھا، وہ میری وہ ایک آپ کہہ لیں کہ وہ شخصیت میں وہ چیز رہ گئی. تو جب میں ادھر گیا نا احمد جاوید صاحب کی طرف، ٹھیک ہے، وہ درمیان میں مختلف فیزز آئے، پھر بندہ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تحریکوں میں، پھر آپ علم کی طرف ہو رہی ہے وہ، تو پھر وہ پرانی چیزیں نا وہ اٹھنا، تو وہ اتنا زیادہ اٹھیں کہ مجھے لگا کہ اگر میں زیادہ اس میں انوالو ہوا نا تو میری طبیعت پہ خلوت غالب آ جائے گی، اور وہ خلوت اتنی غالب آ جائے گی کہ یہ جو دین کا کام ہو رہا ہے نا تو یہ رک جائے گا. تو ابھی میں بار بار مطلب اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ کرتا ہوں، روکتا ہوں اس چیز سے. وہ روکتا، ہاں اس لیے روکتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ایک دفعہ نا یہ کام کر لو، یہ کسی نے کام نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ دین کا کام کر لو، پھر آخر میں اللہ اللہ کر لیں گے. تو ویسے میرے مزاج میں وہ خلوت غالب ہے. یعنی اگر مطلب وہ چیز یہاں مجھے تھوڑا شاید مزاج سے جو ہے وہ ہٹ کے آنا. بلکہ میرے ایک دوست ہیں آصف، وہ وہاں قرآن اکیڈمی میں ہوتے ہیں، وہ بھی پنڈی گیپ کے ہیں، تو ہم اکٹھے جب جاتے تھے گاؤں، تو ایک دفعہ میں نے اسے کہا کہ یار بس نا اب دل کرتا ہے یہ سب کچھ چھوڑ کے نہ بنتا. بس کہتا ہے یار
میں جب آپ کے ساتھ جاتا ہوں گاؤں آپ یہی جملہ کہتے ہو، یار چھوڑ دو اس کو. اچھا مجھے یہ بھی نہیں یاد ہوتا تھا کہ میں ایسے ہمیشہ، اس کے بعد سے میں نے اسے وہ جملہ نہیں کہا، اتنا شعور میں نے اسے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ جب میں اس کے ساتھ جاتا ہوں میں یہ جملہ کہتا ہوں یار چھوڑ دینا چاہیے، یہ سارا کچھ چھوڑ دینا چاہیے. تو میں نے بہت شعور کے ساتھ پھر جو ہے نا اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھا کہ یہ چیز میری طبیعت پہ غالب نہ آ جائے. تو خیر بہرحال ہم کہیں اور نکل گئے. چلیں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مربی آپ اس طرف کیوں نہیں آتے. تو میں اس لیے نہیں جاتا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں اس طرف گیا نا تو یہ تعلیم و تعلم کا کام یہ ختم ہو جائے گا. اصل میں آپ کو اندازہ نہیں ہے یار، وہ اس دنیا کی وہ لذت ہے، سجدے کی جو لذت ہے، مطلب انبلیویبل. آپ واپس آ ہی نہیں سکتے. وہ جو کسی ایک صوفی نے کہا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو معراج پہ گئے ہیں اور واپس آ گئے، ہم میں سے کوئی ہوتا تو واپس ہی نہ آتا. تو بات ٹھیک ہے. وہ جو ایک مطلب اس کا آپ کہہ لیں کہ نا اس سے جو ایک آشنائی حاصل ہو جاتی ہے نا، اس آشنائی کے بعد واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو مجھے وہ اصل میں وہ جھٹکے پڑتے تھے کہ یار یہ کیوں. جب میں اس کیفیت میں ہوتا تھا، مثال کے طور پہ جب میں جاتا تھا میں جاوید صاحب کی طرف، جمعے والے دن کی مجلس ہوتی تھی، تو اس کے بعد 2-3 دن نا تو ایک کیفیت طاری رہتی تھی. وہ عبادت کی وہ کیفیت ناقابل بیان ہوتی ہے، آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے. اچھا وہ صحبت سے آتی ہے. اس کے بعد اچھا جب تک میں اس کیفیت میں ہوتا تھا تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں اس سے نہ نکلوں ہی نہ، کبھی بھی نہ نکلوں. اچھا جیسے ہی 2-3 دن بعد اس کیفیت کا اثر ٹوٹنا شروع ہوتا تھا تو پھر میں کہتا تھا اب میں دوبارہ نہ جاؤں. کیونکہ میں اس سے ڈرتا تھا کہ اگر یہ مسلسل رہی نا تو میں خلوت نشیں ہو جاؤں گا. مطلب یہ لوگوں سے میل ملاقات یہ ساری بھی ختم کر دوں، اتنا میرے اوپر اس کا غلبہ ہو جائے گا. اس کی وجہ مجھے لگتا ہے کہ میری پچھلی ہسٹری وہ والی ہے، وہ اس کے ساتھ لنک کر جاتی ہے. اور صرف یہ نہیں ہے، آپ یوں کہیں کہ وہ مجاہدہ نہیں ہوتا. مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں نا جیسے کوئی بندہ کو مشقت سے کر رہا ہے، مشقت نہیں ہوتی. وہ مشقت کا ایک مرحلہ ہوتا ہے. وہاں بہت سے لوگ آتے تھے نا، مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ، خیر وہ بھی بیعت وغیرہ لیتے تھے، تو بہت سے لوگ آ کے ان کو کہتے تھے کہ حضرت ذکر کرتے ہیں لذت نہیں آتی، لذت نہیں ملتی. تو کہتے تھے بھائی لذت کے لیے تھوڑا ذکر کرتے ہیں. تو عوام کو تو یہی کہا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ واقعتاً ذکر کی بہت لذت ہے، بہت لذت ہے. عبادت کی اتنی لذت ہے. یہ آشنائی جو ہے نا، مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ جب تک آپ کسی مزکی یا مربی کے ساتھ نہ بیٹھیں تو اس وقت تک آپ کو نہیں احساس. جتنا مرضی علم پڑھ لیں، یہ جو بلے شاہ والے جو اشعار ہیں نا، وہ کیا ہیں ان کے، علم و بس کری ہو یار، ہیں انہی کے ہیں نا. تو اصل بات یہی ہے کہ وہ ایک پوری مختلف دنیا ہے، اس کے اپنے احوال ہیں، اس کی اپنی کیفیات ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اپنے تجربات ہیں، وہ بیان میں نہیں آ سکتے. ہم اہل حدیثوں نے صرف چیزوں کا انکار کیا، صحیح بات ہے، سوائے ہمارے ہاں جو غزنوی خاندان ہے، لکھوی، وہ جو ہیں اس طرف. یہی میں نے اس چیز کے اوپر یہ 600 صفحے کی کتاب اسی لیے لکھی ہے، صالح اور مصلح، کیونکہ میرے اندر کی یہ کشمکش تھی کہ مجھے صالح بننا ہے یا مصلح بننا ہے. میں 3 سال اس کشمکش میں رہا کہ میں جب صالح بنتا ہوں تو مصلح نہیں رہ جاتا. مطلب صالحیت جب غالب آتی ہے تو دل کرتا ہے یار یہ سارا اصلاح کا کام، یہ سارا ڈرامہ یار، ریاکاری ہے، سب کو چھوڑو. اہل حدیثوں میں مولانا داؤد غزنوی علیہ رحمہ، ان کے والد تھے، پھر ان کے بھی والد تھے عبداللہ غزنوی، بہت کمال خاندان ہے. ان کی سوانح پڑھیں کبھی آپ. مولانا عبداللہ غزنوی جو ہیں وہ یہ شیخ الکل کے شاگردوں میں سے تھے نا. تو ایک دفعہ یہ مسجد کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے اور طوفانی بارش ہوئی ہے مسجد کے صحن میں. سارے نمازی بھاگ گئے، اتنی بارش ہوئی ہے آپ یوں کہ سارے نمازی بھاگ گئے. تو مولانا نے جب سلام پھیرا تو ان کا پہلا جملہ یہ تھا، او ہو بارش ہوئی ہے، عبداللہ کو تو پتہ ہی نہیں چلا. یہ تھی نمازیں ان کی. اور یہ مولانا عبداللہ غزنوی اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ مولانا نذیر حسین دہلوی، ان کو کہا جاتا ہے شیخ الکل فی الکل،
یعنی جتنے بھی اہل حدیث کے علماء ہیں پاکستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں، سب کے وہ شیخ ہیں اور سب علوم میں شیخ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ان کے شاگرد تھے مولانا عبداللہ غزنوی. کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ شیخ الکل فی الکل علامہ نذیر حسین دہلوی. تو ان کے یہ شاگرد ہیں مولانا عبداللہ غزنوی. یہ اصل میں بیعت تھے مولانا حبیب اللہ کندھاروی سے، لیکن انہوں نے بخاری پڑھی ہے علامہ جو ہے وہ نذیر حسین دہلوی صاحب سے، ان کے پاس آئے تھے یہ بخاری پڑھنے کے لیے. تو جب انہوں نے بخاری پڑھی ہے علامہ نذیر حسین دہلوی صاحب، علامہ نذیر حسین دہلوی 80 سال تقریباً انہوں نے بخاری پڑھائی ہے، وہ اتنے بڑے شیخ. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا مولانا عبداللہ غزنوی کے بارے میں، اور وہ جملہ بڑا معروف ہوا کہ مجھ سے بخاری پڑھ گیا اور مجھے نماز سکھا گیا. تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی. اب نماز انہوں نے کیا سکھانی تھی؟ ایک شاگرد نے کیا سکھانی ہے اپنے استاد کو؟ نماز. تو وہ کہتے ہیں میں نے اس کی نماز جو ہے وہ دیکھ کے میں نے اپنی نماز صحیح کی. مطلب ظاہری بات ہے وہ نماز کا طریقہ تھوڑا صحیح کیا ہوگا. خشوع خضوع کیا. خشوع خضوع کیا. سر آپ اعتدال کی بات کرتے سال روم سے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کتاب جو 600 صفحات میں نے لکھی نا، وہ ساری اصل میں یہ ایک کشمکش تھی، ایک جنگ تھی. اور یہ میرے خیال میں ہر بندے کو یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، ہر بندے کو جو بھی اس لائن پہ جانا چاہتا ہے نا. امام غزالی کے اوپر خلوت غالب آ گئی تھی، 3 سال تک سب کچھ چھوڑ دیا. بہت سے لوگوں پہ خلوت غالب آئی، جنگلوں میں نکل گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیے وہ اس دنیا کا جب ایکسپیرینس ہوتا ہے نا آپ کو، تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ساری نیکی بھی شاید پتہ نہیں نیکی ہے بھی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ چیزوں کو ایک اور اینگل سے دیکھنا شروع کر دیتے ہو. تو مطلب اخلاص آپ کو پتہ نہیں وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی نظر آتا ہے جہاں تک آپ ساری زندگی شاید سفر کرتے رہو اور آپ نہ پہنچ پاؤ. تو یہ صورتحال آپ کی ہو جاتی ہے. تو پھر وہ خلوتیں غالب آ جاتی ہیں. انسان ہر چیز جس پہ بھی اس کو شبہ پڑتا ہے انسان اس کو چھوڑتا ہے. چھوڑو یار، چھوڑو چھوڑو، کیا بحث کرنی ہے، کیا کسی کا رد کرنا ہے یار. دوسروں کی برائی سے زیادہ اسے اپنے اندر 1000 برائیاں نظر آتی ہیں. ٹھیک، تو اب یہ معاملہ ہو جاتا ہے. یہ ایک اور خطرناک معاملہ ہے، یہ ایک اور خطرناک معاملہ ہے. میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوں. پھر میں تو شعور سے پھر واپس آیا. میں نے کہا نہیں، میرے سامنے صرف ایک بات تھی کہ جو نبی ہے نا، نبی کا رخ جو ہے وہ عوام الناس کی طرف ہوتا ہے. دیکھیں نبی جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی مجھے بتائیں. نبی جو ہے اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے. اور جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوگا اور جب وہ بازاروں میں جا رہا ہے اور لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں اور اس کو مجنون اور شاعر کہہ رہے ہیں، پھر اس کی کیا کیفیت ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایک نبی کی طرف ہے اللہ کی اور ایک لوگوں کی طرف نبی کا رخ ہے. لیکن اللہ نے نبی کا رخ لوگوں کی طرف کیا ہے، اصلاح کا کام کرو. اور یہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ خود اگر جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تنہائی میں اکیلے میں آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، کیفیت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا ایک مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، تو آپ کو بہت فرق محسوس ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک، لیکن آپ اپنے بچے کو پڑھائیں ذرا. اب وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، وہ 9 سال کا عروہ، اب اسے سبق یاد کروانا پڑتا ہے. یقین مانے طبیعت اس کی بھی صاف ہو جاتی ہے، میری بھی ہو جاتی ہے. یاد ہی نہیں، ناظرہ نہیں پڑا، غلطیاں کر رہا ہے، بار بار اسے سمجھا رہا ہوں، وہ اپنے اس میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب بڑا نیکی کا کام کون سا ہے؟ بڑا نیکی کا کام یہی ہے جس میں کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، جس میں مشقت ہے، مجاہدہ ہے. ٹھیک ہے، وہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ میں مصلی پہ بیٹھ جاؤں اور اپنی کیفیاتیں بناؤں. نہیں. تو اس لیے میں نے تو اس کو علم سے، شعور سے یہ بات سمجھی ہے کہ اصل میں وہ اس طرف زیادہ جانا، مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، بیلنس ہونا چاہیے، یہی بات ہے. لیکن یہ بیلنس نبی کی ذات ہے جو کر پاتی ہے، سیدھی سی بات ہے. ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں جھک جاتا ہے. تو صالحیت کی طرف جھکنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اصلاحیت کی طرف جھک جاؤ. لیکن صالحیت کے ایک دفعہ مزہ چکھ لو. وہ مزہ جب آپ نے چکھا ہوگا نا، ایک ریفرنس پوائنٹ ہوگا ہاں کہ یار نہیں یہ وہ کبھی کبھی آپ کو نہ کہیں ٹچ کرتی رہے گی، کہیں نہ کہیں ٹچ کرتی رہے گی. آپ ہمہ دم اس میں نہ بھی رہیں، لیکن
آپ کو ٹچ کرتی رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب کی بات مجھے اس کے متعلق ہے کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ کہتے ہیں کہ نماز میں آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق اور قرآن میں اللہ کے ساتھ تعلق بھی تب بنتا جب آپ یہ اصلاح کا کام کرتے ہیں، کسی کی اصلاح کی آگے سے جھڑک سنی تب جو نماز میں تعلق بنے گا۔ میں نے بھی یہی نتیجہ نکالا کہ اصلاح کے پہلو کو غالب رکھنا چاہیے، لیکن صالحیت کا مزہ چکھے تاکہ نا کوئی تھوڑی بہت اندر رمق باقی رہے، اور انسان اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے کچھ چیزوں سے۔ چلیں جی آگے چلیں، ہم کہیں اور پہنچ گئے۔ میں بس جہاں کویشچن شروع کیا تھا وہیں پر کلوز کریں ڈسکشن کو کہ لیٹ یو ایمپتھائز ود می، کہ اگر آپ میری جگہ پر جائیں کسی کے پاس، ٹھیک ہے، اور آپ نے لڑکے کو بھی دیکھنا لڑکے کو بھی دیکھنا، دو کویشچن کیا کریں گے اس کی اخلاقیات کو چیک کرنے کے لیے؟ دیکھیے کویشچن سے جب تک آپ کا کسی سے معاملہ نہ ہو تو آپ اس کے بارے میں نہیں جان سکتے۔ سوالات سے آپ جو ہے نا اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے، دیکھیے معاملہ ہونا بہت ضروری ہے، آپ کا معاملہ ہو، آپ کے گھر والوں کا معاملہ ہو، تو اس لیے زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے، مطلب میں تو اس چیز کو پریفر کرتا ہوں خاندانوں میں جو شادیاں ہوتی ہیں، لوگ نہیں کرتے ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خاندانوں کے کچے چھٹے سامنے ہوتے ہیں، یعنی اچھا برا سامنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کی عادت ہے کہ انسان برائی کو زیادہ دیکھتا ہے، مطلب وائٹ بورڈ ہے نا، تو وائٹ بورڈ کے اوپر آپ ایک بلیک ڈاٹ لگا دیں، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو وہ کہے گا بلیک ڈاٹ، وہ یہ نہیں کہے گا وائٹ بورڈ یعنی اسے وائٹ بورڈ نظر ہی نہیں آ رہا، اسے صرف بلیک ڈاٹ نظر آ رہا ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہوتا یہی ہے کہ خاندانوں میں آپ کے سامنے برائی بھی ہوتی ہے، اچھائی بھی ہوتی ہے، تو آپ برائی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ باہر جب آپ رشتہ کرتے ہیں نا تو برائی آپ کے سامنے نہیں ہوتی، آپ صرف اچھائی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو اچھائی ان کی تھوڑی بہت آپ کے سامنے آئی ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں آپ رشتہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اور وہاں پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، یہ بات بھی ہے، وہاں آپ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، پازیٹیو ذہن کے ساتھ آپ رشتہ چلاتے ہیں، وہ کچھ چل بھی جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ شخصیت آپ کے سامنے کھلتی ہے تو آپ کو لگتا ہے بھائی مطلب ٹھیک ہے ساری ایسے ہیں ساری ایسے، ٹھیک ہے۔ ہاں خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ شروع سے ہی آپ کو چونکہ پتہ ہے تو شروع سے ہی آپ کا معاملہ وہ ایک پرسنالٹی پوری ذہن میں ہے، تو وہ سوچ کے ہے بھائی یہ اس کی نگیٹیوٹی ہے، تو شروع سے ہی معاملہ آپ کا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہاں لیکن اگر شعور غالب ہو تو پھر بہتر ہے کہ انسان خاندان کو پریفر کرے کہ وہاں آپ اچھا برا جانتے ہیں۔ میری سوچ کا بندہ نہیں ہے ابھی تک، مجھے نہیں ملا دنیا میں، تو وہ مطلب کیا اس کے کون سمجھائے کیا؟ دیکھیں زیادہ آئیڈیالائز نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک نوجوان کا مجھے فون آیا، میری بیوی جو ہے نا وہ انٹلیکچوئل نہیں ہے، میں نے کہا تم نے بیوی انٹلیکچوئل بیوی کا کرنا کیا ہے تم نے؟ نہیں میں جو ہے نا وہ بحثیں کرتا ہوں اس کے ساتھ، جو ہے وہ فلسفیانہ، اس کو بات سمجھ ہی نہیں آتی، وہ میرے ساتھ کپڑے لتوں کی بات شروع کر، میں نے کہا اس نے وہی بات کرنی ہے تو تم نے شادی کیوں کی ہے؟ تو اب مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ ہمارے یہاں نوجوانوں کا ذہن بھی تھوڑا سا خراب ہے، سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیں عورتوں میں آپ کیا چیز دیکھیں، عورتوں میں آپ دیکھیں کہ نفاست ہونی چاہیے، مطلب جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، نفاست ہے، سلیقہ ہے، نظم ہے، صرف 3 چیزیں بھی دیکھ لیں تو کافی ہے، ٹھیک ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے یہ 3 چیزیں۔ نفاست، اگر عورت نفیس ہوگی نا، آگے حدیثیں آ رہی ہیں، تو خود صاف ستھری رہے گی، بند صبر کے رہے گی، بس یہی مطلوب ہے کہ شوہر کی اس کی طرف رغبت رہے، ٹھیک ہے۔ سلیقہ مند ہوگی تو گھر کو سنوار کے رکھے گی، صاف ستھرا رکھے گی، تو خود عورت صحیح رہے، گھر کو صاف ستھرا رکھے، اور اگر وہ مطلب آرگنائزڈ ہوگی، اس میں نظم ہوگا، تو اولاد کی اچھے سے تربیت کرے گی۔ تو بس یہی 3 چیزیں دنیاوی اعتبار سے مطلوب ہوتی ہیں، باقی تو دین نے ہمارے کہہ دیا کہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے تو کافی ہے، شوہر کی بات مان لے، وہ تو کہتی ہے میں تو پہلے ہی مانتی ہوں اس میں تو کوئی 2 رائے ہے ہی نہیں، تو باقی ہے کہ نماز روزہ کر لے بس، تو پھر حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو 2 ہی چیزوں میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے نا، اس کا دین اچھا ہے، دنیا بھی اچھی، آپ کی اولاد کی بھی اچھی تربیت کرے، آپ کا گھر بار بھی سنبھالے، ٹھیک ہے۔ تو صرف دین اچھا ہونا یہ بھی تو کافی نہیں ہے نا، مطلب دیندار ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ان کے گھر میں جائیں اور ہر طرف بیڈ روم سے پیشاب کی بو آ رہی ہو، یہ نہیں، اس سے اچھا تاثر نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب انہیں نفاست کا نہیں کرنا۔ تو نفاست یہ چیزیں جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ طبیعت اور مزاج میں داخل ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کو ترجیح دیں۔ سارے لوگ برابر نہیں ہوتے، ظاہری بات ہے سارے لوگ برابر نہیں ہوتے، لیکن جب آپ نے وہی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ لائف پارٹنر کا انتخاب کرنا ہے، تو آپ بہتر ہے کہ کسی ایسے لائف پارٹنر کا انتخاب کریں
کہ جس میں یہ صفات ہو. یہ پہلے تو پتہ نہیں یہ آئیڈیل صفات نہیں نہ ہوتا تھا، یہی تو یہ پہلے اتنی زیادہ چیزیں پتہ نہیں لگ سکتی ہیں. جو جہاں تک میں ابھی تک ان چیزوں کو دیکھ کے پہنچی ہوں، ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ینگسٹرس کو یہ دعا پڑھتی رہنا چاہیے، ربنا حل لنا من ازواجنا، یہ اپنی روٹین بنا لیں. اور سیکنڈلی جب بھی رشتے کا کوئی معاملہ شروع ہو تو استخارہ کی دعا ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ سر ہم سب کچھ بیفور ٹائم نہیں دیکھ سکتے، ایسے یہ نہیں دیکھ کچھ سکتے. نہیں دیکھا جا سکتا. اور یہ چیزیں کچھ دیکھنے میں اگر نفاست شو بھی کی جاتی ہے تو آپ کو بعد میں قبر سے نہیں ٹھیک ان خواتین کی ملتی، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر بس اللہ. اور پھر یہ ہے کہ جو آپ نے صالح اور مسلم کی بات کی کہ ماڈریٹ رہتے ہوئے نا اپنے معاملات کو سلجھایا جائے. پھر یہ ہوتا ہے کہ پوٹینشل ہوتی ہے، یہ بہت عام چیز ہے، یعنی گرو کرنے کی پوٹینشل ہو. دیکھیں ایک بندے کو نہیں پتا، دیہاتی مثال کے طور پہ بیک گراؤنڈ سے اسے پتہ ہی نہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر اس کو پتہ چل گیا نا تو یہ محنتی ہے، کر لے گا. تو یہ بہت عام بات ہوتی ہے. تو وہاں اس چیز کو مد نظر رکھے رشتوں میں، یعنی اس میں ایکسیپٹنس ہو اور پوٹینشل ہو. ٹھیک ہے، میرے خیال میں بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے. ہر چیز ہر بندے کو نہیں پتہ ہوتی اور ہر بندہ ہر چیز کو پریکٹس بھی نہیں کر رہا ہوتا. بھائی میں اس کو جس طرف چلاؤں گا چل جائے گی، یا جس طرف لگاؤں گا لگ جائے گی، بس ٹھیک ہے. تو جو اس کو نہیں پتا وہ آپ اس کو دے دیں، آپ اس کی تربیت کر دیں. اور جہاں خود غلط ہو وہاں ایکسیپٹ بھی کر لیں، یہ بھی ضروری ہے. ورنہ ایک بندہ لرن نہیں کر سکتا، دوسرا بھی نہیں لرن کرے گا ضد پہ آ کے. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیندار لڑکی سے شادی کریں، لیکن معذرت کے ساتھ لڑکی جتنی بھی دیندار ان کی تو زبان اتنی لمبی ہوتی ہے. چلیں ایسی بات نہیں، بہت سی دیندار خواتین ایسی بھی ہیں، بہت سی دیندار خواتین ایسی بھی ہیں. مطلب یہ مزاج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں مزاج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مزاج تو پیدائشی طور پہ آتا ہے نا، پیدائشی طور پہ آتا ہے. سر ایک جی سر وہ جیسے ساحل بھائی ہیں، وہ یونیورسٹیز میں جا کے لڑکیوں کو کہہ رہے ہیں آپ کو بتاؤں کتنی صحابیات ہیں جو جہاد پہ گئی. یعنی ہم پڑھ رہے ہیں کہ فیمنن نیچر ہونا اور سلیقہ اور نفاست ہونا یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ الٹی چیز سکھا رہے ہیں، جیسے کہ ساری صحابیات جیسے جہاد پہ گئی. عورت کے اندر یہی چیزیں غالب ہونی چاہیے، حیا غالب ہو، یہی چیزیں ہیں. دیکھیں فرما برداری، یہ چیزیں جو ہے نا غالب ہونی چاہیے. یہ اسی میں اس کی خوبصورتی ہے، اسی میں اس کی خوبصورتی. اب دیکھیں نا ہمارے ہاں بھی کیا مطلب ایک عجیب جو ہے نا، پہلے بھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کر چکے ہیں کہ دنیا جہاں کے علوم ہم بچیوں کو سکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ماس کے پیچھے لگایا ہوا اس کو روٹی بنانی نہیں آتی. مطلب اس طرف نہیں ہے ہم. اور کتنے والدین ہیں جو اپنی بچی کو ہوم اکنامکس کالج میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ جی وہ جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ ایک بیوی ہو. اور اس کا بڑا فرق پڑتا ہے. میری مسز جو ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو 3 صفات بیان کی ہیں، یہ میری مسز کی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ایجوکیشن کی وجہ سے، انہوں نے ہوم اکنامکس سے پڑھا ہوا ہے، بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ یہ جو ایجوکیشن ہے، یہ جو تعلیم ہے آپ کی نا، یہ آپ کا رستہ جو ہے وہ سیدھا کر دیتی ہے. چلیں بہرحال آگے. میں اپنی بیوی سے اچھا خاصا متاثر ہوں، صحیح بات ہے، اس کے سامنے مانوں یا نہ مانوں، ویسے بات یہ ہے کہ میں اس سے اچھا خاصا متاثر ہوں. اکثر یہ پتہ نہیں سر متاثر ہے نا ماشاء اللہ، مثبت انداز میں متاثر ہیں اللہ کی تعریف. میں نے بہت کچھ لرن کیا ہے، دینی اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے. یعنی اب اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں آپ یہ ڈریسنگ کہاں سے کرتے ہیں، تو میں نے اس کی ڈریسنگ وغیرہ دیکھ کے فالو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ظاہر بات ہے مولویانہ بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یار یہ میچنگ شیچنگ کرتے ہیں، یہ وہ فلانا کیا کرتے. تو میں نے دیکھا اس کی طبیعت میں، یہ مزاج میں بہت زیادہ نفاست اور یہ چیزیں تھیں. تو وہ پھر جو ہے نا اس آہستہ آہستہ میں نے وہ چیزیں لرن کی، سیکھیں. پوٹینشیل تو تھا میرے اندر سیکھنے کا، جذبہ تو تھا، تو وہ کافی ساری چیزیں بہتر ہو گئیں. آپ سے کیا سیکھا انہوں نے، یہ بھی بتاتے ہیں؟ وہ تو کہتی ہیں آپ میرے استاد ہیں، لیکن اچھی چیزوں میں نہیں. جب بھی میں کہتا ہوں نا کہ یہ عادت یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ میرے استاد ہیں اصل. چلیں جی بہرحال آگے چلیں، یہ تو ویسی مزاح میں باتیں ہو رہی ہیں. خیر النساء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بہترین عورت کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، یعنی تمہیں بھلی لگے، اچھی لگے. مطلب عورت کا گھر میں اس حلیے میں ہونا، ٹھیک ہے، کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ
مطلب اس کی رغبت نہ ہو تو یہ ٹھیک نہیں. تو بیوی ایسی ہونی چاہیے. صحیح بات یہ جو ہر وقت بند سنور کے رہے. اب وہ بھی یہی کہتے ہیں بھائی کیسے بند سنور کے رہے, مطلب پورے سسرال کی خدمت بھی میں نے کرنی ہے, ٹھیک ہے, اپنے جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں سالے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں برادر ان لاز, ان کے کپڑے بھی میں نے دھونے ہیں. بعض اوقات اوور برڈن بھی وہ ہو جاتی ہیں, لیکن پھر بھی اگر جو ہے نا مزاج میں نا نفاست غالب ہو نا, صفائی ستھرائی غالب ہو, تو پھر بھی ایسی خواتین کوشش کر لیتی ہیں. اور ایسی خاتون کو پسند کیا گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی طرف اس کے شوہر کی رغبت رہتی ہے, پھر رغبت رہتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ اس کو حکم کرے تو وہ اس کی اطاعت کرے, ٹھیک ہے, اور جب وہ اس پہ قسم کھا لے تو وہ اس قسم کو سچا کر دے, اور جب وہ اس سے غائب ہو یعنی گھر پر نہ ہو تو وہ اپنی جان میں بھی اور اس کے مال میں بھی کیا کرے, اس کی حفاظت کرے, ٹھیک ہے. یعنی وہ تو اب دیکھیں بہت کم عورتیں ہیں, لیکن وہ بھی ہمیں مسائل مل جاتے ہیں جو کرپشن کرتی ہیں, ٹھیک ہے, مطلب شوہر گھروں پہ نہیں ہے. اب ان کے شوہر بھی کرپٹ ہوتے ہوں گے, یہ بھی ہے, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, ایسا بھی ہے. کوئی سسٹم میں خرابی ہے اس کی وجہ سے عورتیں تھوڑا سا یہ جو موبائل اور یہ بہت زیادہ جو ہو گیا, چھوڑ کے دوسرے شہروں میں چلے جانا, دوسرے ملکوں میں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لمبے عرصے کے لیے آپ 3 سال آپ باہر رہ رہے ہو تو وہ اس نے پیچھے کیا کرنا ہے. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ بیچاری کیا کرے, ظاہری بات ہے وہ تو منہ مار رہی ہے, سیدھی سی بات ہے, تو اس کو بیچاری تھوڑا کہیں طلاق لے, آگے جا کے شادی کرو. اب ایسے ہوا نا, ایک خاتون نے مجھے کہا کہ جی وہ میرے میاں جو ہے وہ اتنے سالوں سے باہر ہیں, اب کوئی ایک فون آیا تو مطلب وہ ہو گیا میرا اس کے ساتھ, وہ آہستہ آہستہ اس نے کالیں کرنا شروع کر دی ہیں, اب دیکھیے میرا بچہ بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. اب حالانکہ وہ خاتون کوئی دیندار معلوم ہو رہی تھی, پیچھے وہ اس کو کہہ رہی تھی جمعے کے لیے نکال رہی تھی اپنے بیٹے کو, بیٹا بھی کوئی بڑا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اب وہ ایڈمٹ کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے اب بس میری صرف اس سے میل ملاقات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا بی بی آپ حرام کام کر رہی ہو. نہیں مطلب میں نے کون سا حرام کام کیا, آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں صرف فون پہ بات کرتی ہوں اور ہماری صرف ملاقات ہوتی ہے. میں نے کہا یہ ملاقات میں کچھ بھی نہیں, بس باہر جا کے کھانا کھا لیا. تو اب ٹھیک ہے وہ سچ کہہ رہی ہوگی, اگر وہ بیان کر رہی اتنا ہی کر رہی ہوگی, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس سے آگے اس نے کوئی اسٹیپ لیا. لیکن میں نے اسے کہا دیکھو بات یہ ہے, اگر تمہیں تمہارا شوہر حاصل نہیں ہے تم اس سے طلاق لو, ڈائیورس لو. میں تو تمہیں یہی سجیسٹ کروں گا, تم اپنے شوہر سے لو ڈائیورس اور اس سے نکاح کرو. یہ جو تمہیں ٹائم دے سکتا ہے یہ صحیح طریقہ ہے, یہ کرنے کا کام ہے. یہ جس طرف تم چاہ رہی ہو نا یہ غلط ہے, اور یہ ہمارے ہاں یہ کرپشن پیدا ہو گئی ہے. اور اس کے لیے یہ کہ جی دیکھیں شوہر ہمیں کون سا خوش رکھتے ہیں, اور شوہروں نے بھی کرپشن پیدا کی ہے. یہ نہیں کہ وہ کوئی کام کر رہے ہیں. ہاں وہ ہر دوسری بیوی کو شکایت ہے کہ جی اس کے موبائل کو دیکھو تو 4 عورتوں کے ساتھ اس کے رابطے ہیں, اور دیندار گھرانوں میں یہ ہو رہا ہے. صحیح بات ہے, دیندار گھرانوں میں یہ ہو رہا ہے. ایسا آپ کی بات معاشرہ تسلیم نہیں کرتا نا کہ ایک عورت کہے کہ میرا شوہر مجھے ٹائم نہیں دے رہا. نہیں عورت کو یہ ہے, اور شوہر کیا کہہ رہا ہے کہ جی بیوی جو ہے نا وہ میرے لیے بنتی سمرتی نہیں ہے, تو میں باہر. دونوں نے بہانے بنائے ہیں, سیدھی سی بات ہے. تو دونوں کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ وہ گند ماریں. یہ تو سر پہلے پتہ ہونا چاہیے نا, جب شادی کرنے لگے تھے اگر عورت یہ شکوہ کر رہی ہے کہ میرا شوہر مجھے ٹائم نہیں دے رہا, پہلے پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ باہر گیا ہوا ہے دبئی یا سعودی عرب یا اس طرح کے USA UK, اچھے ڈالر آئیں گے, پیسہ مال والا ہے, بس ٹھیک ہے کر لیتے. اس وقت نہیں ٹائم سوچتے کہ ٹائم ملے گا کہ نہیں, یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا شادی سے. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ میرے پاس جو سوالات آتے ہیں نا اس میں مردوں میں کرپشن زیادہ ہے, مردوں میں کرپشن زیادہ ہے عورتوں سے, عورتوں میں کم ہے. زیادہ نہیں, ایسے لوگ جو باہر گئے ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے جی, مگر وہ پھر بعد میں رات گئی بات گئی کب کیوں کیسے. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اب حدیثیں صرف عورت کے لیے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ عورت کے مزاج میں تو ویسی یہ چیز نہیں ہے نا, لیکن یہ ہے کہ مرد کے مزاج میں تو ویسی یہ ہے کہ اس کی عورت کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے عورت کے بارے میں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے مرد کی نسبت, تو شاید اس لیے اس کا تذکرہ آ گیا عورت کے بارے میں کہ وہ اپنے شوہر سے کرپشن نہ کرے. ورنہ تو بات یہ ہے کہ شوہر کے لیے بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ کرپشن کرے. اور میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے موبائل دیکھ لیں. ہاں یہ کوئی پرائیویسی شرویسی نا, یہ بالکل غلط چکر ہے, کوئی پرائیویسی نہیں ہونی چاہیے. چلیں جی, خاص طور پہ جہاں شک وغیرہ پڑتا ہے بھائی ٹھیک ہے دیکھ لو, کھول لو آپ موبائل.
چلیں جی، تو نیکسٹ کیا ہے کہ جی اسی طرح مطلب یہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کو بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا. مرد بھی یہ نہیں ہے کہ جی ہر وقت پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بدبو آ رہی ہے، تو بند سنور کے رہیں، ٹھیک ہے، بند سنور کے رہیں. گھر میں بھی کوشش کرنی چاہیے. اچھا باہر نکلتی ہوئی تو سارے بند سنور کے نکلتے ہیں، تو گھر میں بھی انسان کو کوشش کرتی چاہیے. ہر وقت انسان کیجول نہیں رہ سکتا اور ہر وقت بند سنور کے بھی نہیں رہ سکتا، لیکن باہر بہت سے لوگ اہتمام کر لیتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ اچھے ہیں. ایکچولی یہ ٹاپک کے لیے ہے، دونوں کے لیے، کسی ایک کو جو ہے نا ٹارگٹ نہیں کیا گیا. ہاں دھوتی باندھی آپ نے بنیان پہنی ہوئی ہے، اب ظاہری بات ہے مسجد کے لیے زینت اختیار کرنے کی عادت اپنائے نا انسان کو، کہ ظاہر گھر میں بھی صحیح رہتا ہے جانا تو اچھا لگتا ہے. آپ سے خوشبو آ رہی ہے، آپ پرفیوم لگائیں، ٹھیک ہے، آپ کے لائف پارٹنر سے آ رہی ہو، تو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. ویسے بندہ نا کانفیڈنٹ رہتا ہے اگر صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں. ایک ایسا ہی ہے. نیکسٹ کیا ہے جی، بہترین عورتیں جو ہے، بہترین عورتیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اونٹ کی سواری کی وہ قریش کی عورتیں، ٹھیک ہے، یعنی قریش کی عورتیں بہترین عورتیں. اب ایک بات اس میں یہ بھی آ گئی کہ اونٹ کی سواری کرنے والی ہیں، تو یہ بات بھی اس میں آ گئی. اونٹ ہانکتی تھی قریش کی عورتیں. اب اونٹ جیسا جانور ہانک لینا، بہرحال یہ ہمت والا کام ہے، ہمت والا کام. اس کی تعریف کی گئی ہے. ہمارے ہاں بہت ساری قابل تعریف چیزوں کو مذمت بنایا، او جی عورت ڈرائیونگ کرتی ہے، ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ قابل تعریف کا اپریسیبل، ٹھیک ہے. نہیں بہرحال منع تو نہیں ہے، لیکن ہاں دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ اتنی مہنگی ہو گئی ہے، صحیح بات ہے، کون افورڈ کر سکتا ہے. اور پھر پبلک ٹرانسپورٹ میں آپ نے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے، وہاں جا کے دھکے کھاتے ہیں، بندہ کھچڑی بن جاتا ہے. آپ رکشوں پہ جس طرح سے بیٹھی ہوتی ہیں عورتیں، ایک عورت بیٹھی ہے، 4 ادھر ادھر مرد بیٹھے ہیں، اب رکشے والے نے تھوڑا مطلب اس کو کرنا ہے کہ جی، اور اتنے کرائے کے پیسے نہیں ہیں کہ جی وہ ٹریول کر سکے. تو اچھا ہے اسکوٹی لے لی، ایک مناسب سواری ہے اسکوٹی جو ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اونٹ کی سواری کو پریفر کیا جا رہا ہے تو موٹر سائیکل کی سواری کو کیوں پریفر نہیں کیا؟ کیوں موٹر سائیکل کی سواری کو پریفر کیوں نہیں کیا؟ نہیں ایسا ایکسیڈنٹ کے پہلو سے، ایکسیڈنٹ کے پہلو سے، ٹھیک ہے، کیونکہ بیلنس رکھنا اس کا ذرا مشکل ہو جاتا ہے نا. تو اب اس کا حل ذرا اسکوٹی آ گیا، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ اب ایک مجھے دوست کہہ رہے تھے کہ وہ ان کی گاڑی کے سامنے ایسی جیسے وہ کوئی خاتون اسکوٹی چلا رہی تھی تو وہ گری. اب جب وہ گری ہیں تو 2 آدمی آئے اور انہوں نے اٹھایا. اب یہ مسائل بھی ہوتے ہیں بہرحال، جس کی وجہ سے لوگ پھر صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، چلانا صرف مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورت کے اعصاب اتنے مضبوط نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، جتنے جو ہے وہ مردوں کے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے، بہرحال مطلب ہم اس پہ کوئی انسسٹ نہیں کرتے کہ عورتیں زیادہ ایکسیڈنٹ کرتی ہیں. تو اس پہلو سے بعض علماء نے اس پہلو سے کہا ہے کہ بہتر نہیں. اس کے لیے اگر گاڑی بھی نہیں چلا سر ہماری اسٹیٹسٹکس کے اس کے برخلاف کہتے ہیں. کمیونٹی میڈیسن کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ عورتیں کم کرتی ہیں، عورتیں اچھی ڈرائیورز ہوتی ہیں. واقعی میں نہیں ایک یہ ہے کہ مرد چونکہ گاڑی زیادہ چلاتے ہیں نا، روڈ پروپورشنل لے کے. چلیں اچھی بات ہے اگر ایسا ہے تو. چلیں جی، ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا کہ آگے کسی نے مسٹیک کی ہو تو جو گاڑی چلا رہا ہو یہ کہ اچھا کوئی عورت ہی ہوگی. ہاں جی ایسے ہی اور ایسے ہوتا بھی ہے سر. ہاں خوشی کا مطلب بڑا اچھی میری ایسٹیمیشن ہے. بعد میں یو ٹرن لیتے ہوئے نا اکثر عورتیں ہی گاڑی آتی ہیں. اکثر عورتیں، وہ دیکھیں نا وہ پورا ذہن بنا ہوا ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ذہن تو میرا بھی یہی ہے. چلیں بار اسٹیٹسٹک دیکھنی چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے، اس پہ کوانٹیٹیو ریسرچ ہونی چاہیے، یہ ایک ریسرچ کا موضوع ہے. الیکشن بھی بات بنتی ہے نا کیسے وہ کرتے ہیں اور مس انٹرپریٹر ٹو گیو اٹ ٹو یو. ہاں یہ بات بھی مس انٹرپریٹ بھی کر دیتے ہیں. اگر تو کوئی فیمنسٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کو مس انٹرپریٹ بڑی آسانی سے کر سکتا ہے، اور یہ سارے مقالے لکھنے والے ان کو یہ سارے گوراتے ہیں. یہ بات چلیں بارہ. ہاں جی، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ قریش کی عورتوں کی تعریف کی گئی ہے اس لیے کہ وہ اگر عورت کوئی گھوڑ سوار ہے تو یہ اس کی قابل تعریف بات ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ اونٹ کو ہانک سکتی ہے تو یہ اس کی قابل تعریف بات ہے. یعنی ایک خاتون جو ہے وہ گھر کے باہر کے کام بھی اگر کچھ سنبھال رہی ہے تو اچھی بات ہے، مطلب اس کی انتظامی صلاحیتیں اچھی ہیں تو باہر اچھی بات ہے. دوسرا کیا کہا گیا
کہ وہ اپنے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ شفقت رکھنے والی اور اپنے جو شوہر ہے اس کے مال کی بہت زیادہ کیئر کرنے والی. یعنی ایک ہوتا ہے نا بیویاں پیسہ اجاڑتی ہیں, ہاں تو ایسی بیوی جو ہے نا وہ شوہر کے لیے ظاہری بات ہے اذیت کا باعث ہوتی ہے. بس اس نے پیسہ اجاڑنا ہے, ٹھیک ہے, بیٹھی ہے آن لائن شاپنگ کی جا رہی ہے, بلا وجہ کی چیزیں منگوائی جا رہی ہے. اور ایک وہ ہے کہ اچھا عموماً یہ وہ جو خاندانی عورتیں ہوتی ہیں جو دیندار ہوتی ہیں, اور دوسرا یہ کہ جن کے ہاں اولاد ہو جائے تو پھر عورت کو یہ ہوتا ہے جو صاحب اولاد ہوتی ہے کہ میں نے بچوں کے لیے جوڑنا ہے. پھر وہ مطلب اس میں جو ہے نا وہ احتیاط کرتی ہے. تو یہ ایک اچھی خوبی ہے عورت میں کہ وہ شوہر کا پیسہ اجاڑے نہیں, اس کو جو ہے وہ مطلب سنبھال کے رکھے. نیکسٹ تو اس چیز کے اوپر فخر کرتی ہیں, ہم سے نہیں سنبھالا جاتا, وہ میاں کا کام ہے, ہمیں تو جتنا بنتا ہے ہم سارا سپینڈ کرتے ہیں. ہاں نہیں یہ غلط ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا. نیکسٹ کیا ہے حدیث ہمارے پاس کہ لوگ جو ہے نا وہ کانوں کی مانند ہے, جیسے سونے کی کاند ہوتی ہے, چاندی کی کان ہوتی ہے. کان مطلب جو زیر زمین ہم جیسے کوئلہ وغیرہ نکالتے ہیں, کوئلے کی کان ہوتی ہے. تو لوگ کانوں کی مانند ہیں, یعنی جیسے کان میں خزانہ ہوتا ہے نا تو اسی طرح لوگوں کے اندر بھی خزانے ہیں. ان میں سے بہترین جو جاہلیت میں بہترین تھے وہ اسلام میں بھی بہترین ہے جب کہ وہ فقیہ بن جائیں. ٹھیک ہے, یعنی دور جاہلیت میں جو لوگ بہتر تھے تو جب وہ اسلام کی طرف آتے ہیں تو پھر اسلام کے لیے بھی بہت بہتر ثابت ہوتے ہیں جب کہ وہ علم حاصل کر لیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دعا کی تھی نا کہ ابو جہل یا حضرت عمر بن خطاب میں سے کوئی ایک اسلام کی طرف آ جائے. سر آج کے دور میں بھی دیکھیں نا جو لوگ دین کی طرف آئے ہیں, جہالت سے دین کی طرف آئے ہیں, ان کے پاس صلاحیتیں تھیں وہ ساری دین پر لگا, ساری انہوں نے دین پہ لگا ساری. سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر کیا خوبی دیکھی تھی جو یہ دعا کی؟ ابو جہل کے اندر مطلب کیا دیکھا تھا؟ ٹھیک ہے, شجاعت, بہادری, ٹھیک ہے, یہ چیزیں تھیں ان لوگوں میں. ابو جہل کو دیکھیں نا بدر میں اس نے یہی کہا تھا کہ گردن نیچے سے کاٹنا, ٹھیک ہے, مطلب مر رہا تھا, اسے ابو الحکم بھی کہتے تھے, تو مر رہا تھا, لیکن اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ کہا کہ گردن کاٹنی ہے کاٹیں, نیچے سے کاٹنا, نیزے کے اوپر کھڑی ہو تو پتہ لگے سردار کی گردن ہے, لمبی گردن والا. اور ویسے بھی اس کا سٹیٹس تھا نا, اس کا امپیکٹ پڑنا تھا اچھا بلا اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو بڑا فرق پڑتا ہے, اس کا بڑا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کوالٹیز ہوتی ہیں نا انسانی, اور بعض علاقائی بھی ہوتی ہیں, جیسے چکوال کے لوگ نا, آپ ان کے بارے میں آرمی میں بہت زیادہ جاتے ہیں, تو آپ ان کو اسٹڈی کریں نا, جو ہمارے یہاں پاک انڈیا وارز ہوئی ہیں, مطلب میدان جنگ میں رات کو لطیفے چٹکلے, وہ پرواہ ہی نہیں. بڑا فرق پڑتا ہے مزاج جو ہے نا, مزاج. تو اسی طرح سے ایک انسان کی خوش طبعی غالب ہے مزاج میں تو اچھا تاثر چھوڑتی ہے. ٹھیک ہے, مرد کے مزاج میں خوش طبعی غالب ہے, عورت کے مزاج میں ملنساری غالب ہے, ٹھیک ہے, اچھا تاثر چھوڑتی ہے. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر صفات ہوں, یہ اگر کوالٹیز ہوں تو وہاں رشتہ کر لو. باقی اسلام کی طرف آ جائیں گے, اسلام کی طرف آ جائیں گے تو بہت زیادہ پروڈکٹیو ثابت ہوں گے. یعنی یہ صفات تو آپ ان کے اندر پیدا نہیں کر سکتے, اسلام تو اس پہ اوپر تو آپ لا سکتے ہو, لیکن فطرت آپ نہیں بدل سکتے کسی کی. ایک خاتون اور ایک مرد اگر لاپرواہ مزاج کا ہے تو آپ اس کو مطلب وہ بنا سکتے ہیں آپ اس کو کہ وہ سیریس ہو جائے, بہت مشکل ہے. لاپرواہی اس کے اوپر غالب ہی رہے گی. جی نیکسٹ کیا ہے, اختیار الزوج یا زوجہ میں ایک چیز جس کو انہوں نے مینشن کیا ہے وہ یہ بھی کہ بہنج عورت سے شادی نہ کرے, یعنی جو اولاد پیدا نہ کر سکتی ہو, اور اسی طرح ایسا مرد جو اس قابل نہ ہو کہ اولاد پیدا کر سکے, کیونکہ یہ شادی کے مقاصد کے خلاف ہے نا, اس کو پسند نہیں کیا گیا. ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں ایک ایسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جو بچہ نہیں پیدا کر سکتی. ایک تو یہ ہے, یہ ترجمہ ہو سکتا ہے کہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی یعنی بانجھ ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کوئی میڈیکلی کوئی ایسی ریزن ہو سکتی ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ وہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی. اب تو ایسی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں جو پہلے کہتی ہیں بھئی بچہ نہیں پیدا کرنا ہم نے. سر عموماً دوسری شادی کرنے والے لوگ یہ جن کے پہلے بچے ہوتے ہیں یا بیوی فوت ہو گئی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یار ایسی کوئی عورت مل جائے جو وہ ٹھیک ہے. ہاں جس کے اولاد ہو نہ پہلے وہ ٹھیک ہے چلیں. اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پہلے اولاد ہے تو اب مجھے مزید اولاد کی کیا ضرورت ہے تو میں کسی ایسی خاتون سے شادی کر لوں جو مطلب بانجھ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ظاہری بات ہے اس سے بھی تو کسی نے شادی کرنی ہے, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. ہاں ویسے معاملہ ہے کہ مرد کے اگر یہ پرابلم ہے بانجھ پن کی تو وہ کر لے. ہاں کر لے, مطلب اگر اسے گھر بار کی ضرورت ہے, اس کی وہ ضروریات ہیں ہی نہیں, ٹھیک ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. اسے نان نفقی کی ضرورت ہے تو کوئی نہیں. تو وہ صحابی نے کہا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خاتون کو پیغام نکاح دیا جو بڑے حسب نسب والی ہے اور بڑے حسن و جمال والی ہے لیکن وہ بچہ نہیں پیدا کرے گی, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ دیکھو ان عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہوں اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں, کیونکہ قیامت والے دن میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا. تو زیادہ بچہ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ یوں بھی سمجھیں کہ ہر بچہ جو ہے نا میاں بیوی کے رشتے کے لیے ایک گانٹھ ثابت ہوتا ہے. اب جتنی گانٹھیں لگا لیں, ٹھیک ہے, وہ عورتیں جلدی سپریشن لے لیتی ہیں, خلا لے لیتی ہیں اولاد نہ ہو تو, ٹھیک ہے. مطلب جتنے زیادہ بچے ہوں گے نا, اب ظاہری بات ہے جس کے 6-7 بچے ہو گئے تو وہ عورت تو کبھی سوچتی بھی نہیں کہ میں نے علیحدہ ہونا ہے, کہاں لے کے جائے گی 6-7 بچوں کو, تو پھر وہ کمپرومائزنگ زیادہ ہو جاتی ہے. مرد کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے, وہ بھی کمپرومائزنگ ہو جاتا ہے, بہت زیادہ کمپرومائزنگ ہو جاتا ہے بچوں کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک طرفہ معاملہ ہے, کوئی عورت کے اوپر ایسا برڈن ہے, مرد کے اوپر بھی ہوتا ہے. اکثر تو مطلب اسی لیے رکے ہوتے ہیں کہ بچے ہیں. ہاں اب بچے ہیں, ایسی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ محبت کرنے والے, یعنی میاں بیوی دونوں جو ہے وہ محبت کرنے والے ہوں ایک دوسرے سے اور اس کا اظہار کرنے والے بھی ہوں, ٹھیک ہے. یہ کرتے رہنا چاہیے, مطلب مختلف طور طریقوں سے. جیسے حدیثوں میں ہمیں بتایا گیا کہ اگر کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھو تو پہلا لقمہ جو ہے وہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو, اور بیویوں کو بھی کبھی کبھار اپنے شوہروں کو کوئی تحفہ دے دینا چاہیے, کوئی چھوٹا موٹا ہی دے دیں, ٹھیک ہے. مطلب اس کا اچھا تاثر جاتا ہے. سر اس حدیث کا کنٹیکسٹ کوئی ہے نا, یہی ہے نا, نہیں یہی کنٹیکسٹ ہے نا کہ ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ جی میں نے ایک ایسی خاتون کو پیغام نکاح دیا جو بچہ نہیں پیدا کر سکتے. وہی نا, میں اس خاتون کے لیے آتے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ مطلب مسلمان تھی نا, اصل نسب بھی ہے, مال بھی ہے, تو اب وہ ہر کسی کو یہ جنرل ہو سکتا ہے اس کی پہلی شادی ہو نا, اس لیے آپ نے اس کو منع کیا. وہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی پہلی شادی ہو تو پھر اس کے لیے مناسب نہیں ہے نا کہ اس کے آگے اولاد ہی نہیں ہوگی. پھر اس کی بھی مسائل پیدا ہوں گے, صرف دینی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ابھی تو یہ چل جائے گا, لیکن جب یہ 40-50 پلس میں جائے گا تو پھر اس کو تو اولاد کی ضرورت محسوس ہوگی, پھر وہ ان چیزوں کو محسوس بھی کرے گا, پھر وہ ساری فرسٹریشن اس کے اوپر نکالے گا. یعنی کہ اصل بڑا یہی ہے, وہ کمارا ہوگا اگر شادی شدہ اور اس طرح کا ہوتا ہے شاید. ہاں پھر تو ظاہر بات ہے اس عورت کے ساتھ بھی تو کسی نے شادی کرنی ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ ہاں اگر تو اس کا یہ معنی کیا جائے کہ وہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تو پھر شاید یہ بات ہو سکتی ہے کہ نہ کرو پھر اس سے, مطلب یہاں تک نہیں جانا چاہیے, یہاں تک نہیں جانا. دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو پھر ایک ڈفرینٹ بات ہے کہ جی ہم نے اتنے بچے لینے ہیں نہیں لینے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس حدیث سے فیملی پلاننگ کی نفی نہیں ہوتی. جی اس حدیث سے فیملی پلاننگ کی نفی نہیں ہوتی. ہاں نفی نہیں ہوتی, ایسا ہی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں اکثر اس چیز کو یوز کیا جاتا ہے نا, کثرت ملک. نیکسٹ کیا ہے کہ جی اگر حسن و جمال کو مد نظر رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ حدیث میں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے. اور دیکھیں خوبصورتی سب کو اچھی لگتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ رشتے میں خوبصورتی کو پسند کریں, ٹھیک ہے. اور مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک خاتون کو پیغام نکاح بھیجا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ جی میں نے فلاں کے یہاں پیغام نکاح بھیجا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھ لو, اس خاتون کو دیکھ لو, کیونکہ دیکھنے سے کیا ہوگا تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ محبت اور الفت ڈال دیں گے, ٹھیک ہے.
ایک اور روایت ہے کہ ایک صاحب نے کیا کیا، ایک صحابی نے کسی انصاری خاتون کو جو ہے وہ پیغام نکاح بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو تم نے پیغام نکاح بھیجا ہے نا تو اس خاتون کو پہلے دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے، کیونکہ یہ ہجرت کر کے آئے تھے نا، مہاجرین تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے کوئی ایسی باتیں سنی ہوں گی، تو اس لیے آپ نے کہا کہ مہاجرین اگر انصار میں کیونکہ انصار تو اپنے جانتے ہیں اپنا ظاہری بات ہے، ان کا سارا کچھ ہے، لوکل کلچر ہے، سارا کچھ ہے، لیکن مہاجرین چونکہ وہ ہجرت کر کے آئے ہیں، تو اب وہ اگر انصار سے شادیاں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلے دیکھ لو، کیونکہ وہ عادی تھے سارا، کیونکہ وہ اپنے خاندان کی عورتیں دیکھ رہے تھے، تو اپنے خاندان کی عورتوں کے بارے میں جو ان کا ایک تاثر تھا، ظاہری بات ہے یہاں بالکل ایک دوسرا جو ہے وہ قبیلہ ہے، تو یہاں کی عورتوں کا اپنا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اپنا سلیقہ ہے، تو اس لیے آپ نے کہا کہ تھوڑا اس کو دیکھ کے پھر شادی کرو تاکہ وہ آگے چلے بھی۔ آنکھ میں کچھ مطلب ڈیفیکٹ یا اس کی بات کی جا رہی ہے؟ مطلب آنکھوں میں مراد یہی ہے کہ اس طرح کی آنکھیں نہیں ہیں جیسے کہ قریشیوں کی ہیں، یا جو خوبصورتی نہیں ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ کوئی یہ بات نہیں ہے مہنگا پن ہے، نہ ہو یہ مطلب ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ مرضی سمجھ لو، کچھ ہے بس، ہاں یہ نہیں کہ کوئی بڑا عیب ہوگا، ظاہری بات ہے پوری قوم کا تو کوئی عیب نہیں نا ہوتا۔ ایک ضعیف روایت یہاں انہوں نے نقل کی ہے، روایت تو ضعیف ہے لیکن بات میرے خیال میں ایک مناسب بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ نہیں اب یہ بات ثابت ہے کہ نہیں ہے، کہ یہاں تو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بعض عورتوں کو بھیجتے تھے، ٹھیک ہے، کہ وہ جن کی طرف پیغام نکاح بھیجا ہے نا ان عورتوں سے جا کے ملیں، یعنی جب یہ مہاجرین انصار کی شادیاں ہوتی تھیں نا تو مہاجرین کی طرف سے کچھ عورتوں کو بھیجا جاتا تھا انصار کی طرف، وہاں ان کے ساتھ بیٹھیں اور اس چیز کا احساس کریں کہ ان کی کوئی پسینے کی بدبو تو نہیں آ رہی، یہاں تک یہ بھی الفاظ ہیں کہ ان کے پاؤں بھی دیکھیں کہ ٹخنے تو گندے نہیں ہیں، عام طور پہ پاؤں نیچے سے کیا ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ روایت ضعیف ہے، ضعیف روایت ہے۔ اچھا دوسرا یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی لائف پارٹنر آپ کا کنوارا ہونا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث سے استدلال کیا حضرت جابر بن عبداللہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے ان سے کہا تھا، حضرت جابر سے جب معلوم ہوا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ نے کسی کنواری عورت سے شادی کیوں نہ کی، تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ جی اصل میں میرے والد صاحب جو ہے وہ فوت ہو گئے اور میری بہنیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بہنیں، تو اگر میں کنواری عورت سے شادی کرتا تو وہ تو بچی ہوتی، میری بات ہے وہ میری بہنوں کو سنبھال نہ پاتی، تو اس لیے میں نے جو ہے وہ سیبہ کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے، اور تاکہ وہ میرے گھر کے جو معاملات ہیں ان کو سنبھال سکے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شادی شدہ ہو پہلے سے، ہاں نہیں جو پہلے سے شادی شدہ ہو، جیسے بیوہ ہو گئی یا اس کو کوئی ڈائیورس ہو گئی تو اس کو سیبہ کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہ بہتر ہے کہ دونوں جو ہے وہ ایج فیلو ہوں، زیادہ ایج ڈیفرنس نہ ہو، تھوڑا بہت مرد کی ایج زیادہ ہونی چاہیے، یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے، مطلب 2-4 سال مرد کو بڑا ہونا چاہیے عورت سے، اگر عورت جو ہے وہ عمر میں بڑی ہو تو نفسیاتی طور پہ ایک اچھا تاثر جو ہے وہ مرد فیل نہیں کرتا، تو اور پھر یہ ہے کہ ایج ڈیفرنس زیادہ نہ ہو، زیادہ ایج ڈیفرنس ہو تو پھر بھی بعض اوقات مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایج ڈیفرنس کی وجہ سے بہت اچھا رشتہ بھی چل جاتا ہے، یہ بھی ہے بعض اوقات بہت اچھا بھی چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی سر یہ دیکھنے کی جو بات ہے سر، میں لیکچرز کچھ سن رہا تھا شیخ عاصم حکیم میں، اور ہدا چینل پہ بھی ایک پوری سیریز ہے، اس میں وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ انٹرویو بھی کریں، بیٹھیں فیملی کی موجودگی میں ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ بیٹھ جائیں، مطلب جہاں آپ کا کوئی نکاح کا بات چیت چل رہی ہے تو لڑکا اور لڑکی آپس میں کہیں وہ لڑکی کے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں، بات چیت کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں۔ شیخ عاصم حکیم سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا میں مطلب ان کو جاننے کے لیے واٹس ایپ پہ بات کروں، انہوں نے کہا تھا یہ نہ کریں، نہیں واٹس ایپ پہ بات نہ کریں، خلوت نہیں ہونی چاہیے، مل بیٹھ کے بات کر لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ سر بھلے سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ گروپ بنا رہے ہیں لیکن لڑکی کا بھائی اور لڑکے کا بھائی وہ گروپ میں ہو، 3 پرسن کا گروپ ہو، وہ بولے کچھ نہ، بس ان دونوں کو یہ پتا ہو کہ سم ون از لوکنگ آفٹر اس، تو اس میں پھر وہ واٹس ایپ، ٹھیک ہے، اگر ملنا ممکن نہ ہو تو چلیں واٹس ایپ گروپ بنا لیں، دونوں طرف سے محرم ہو، ٹھیک ہے،
سر ایسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ مطلب گھر میں مل رہے ہیں یا تو تھوڑا سا سائڈ پہ بیٹھیں کہ وہ کوئی بات اگر کرنا چاہیں گھر کے جیسے سین میں بیٹھ جاتے ہیں, بس خلوت نہ ہو. خلوت نہ ہو. ہاں, گھر کے سین میں جیسے بیٹھ جائیں جہاں لوگ گزر رہے ہیں یا لوگوں کی نظر پڑ رہی ہے. ہاں, باتیں نہ سن سکتے ہیں آپ. نہیں کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, یہ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, کوئی حرج والی بات نہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت ابو بکر نے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تھا کہ ان کی عمر چھوٹی ہے, مطلب ان دونوں حضرات کی عمر کے اعتبار سے کافی ایج ڈفرینس تھا. پھر حضرت علی نے جب پیغام نکاح بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. مطلب ضروری نہیں ہے, اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بہتری سے بہتری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ایج ڈفرینس زیادہ نہ ہو, بہتر یہی ہے. باقی ایج ڈفرینس کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کیے, ہو جاتے ہیں نکاح, چل بھی جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں چلتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی نکاح عمر کے حساب سے حضرت سعودہ سے ہوا, باقی سب تو ایج ڈفرینس تھا. جی. تو دوسرا کیا ہے, شوہر کے انتخاب میں وہی باتیں جو ہم نے پہلے دیکھی ہیں. ایک شخص نے حضرت حسن سے کہا, حسن بن علی رضی اللہ عنہ, کہ میری بیٹی ہے تو آپ کی کیا رائے ہے کہ میں اس کی شادی کیسے شخص سے کروں. تو انہوں نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہو. ٹھیک ہے. تو اگر تو وہ اس سے محبت رکھے گا تو اس کو عزت سے رکھے گا, اور اگر وہ اسے پسند نہیں بھی ہے تو کم از کم اس پہ ظلم نہیں کرے گا, یعنی اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ دیکھو نکاح جو ہے نا ایک طرح کی غلامی ہے, یعنی آپ اپنی بیٹی جو ہے وہ کسی کی ایک طرح سے غلامی بھی دے دیتے ہو, تو یہ دیکھ لو کہ کس کا غلام بنا رہے ہو. سر اس پہ کوئی حدیثیں نہیں ہیں لڑکے کے انتخاب میں, اس میں قوال آ رہے ہیں. حدیثیں تو دیکھیں نا تو وہی اسی کو اسی کو آپ کر سکتے ہیں. جیسے دیکھیں عام طور پہ احکامات قرآن میں مردوں کے بارے میں ہیں تو ہم عورتوں کے بارے میں بھی وہاں سے ہدایات اخذ کر لیتے ہیں. ساری باتیں تو نہیں لاگو ہوں گی, لیکن جی ساری باتیں تو وہ والی نہیں لگ سکتی. ہاں ساری باتیں نہیں لگ سکتی, لیکن دیکھیں ایک جو مین حدیث ہے وہ یہی ہے کہ حسب نسب کی وجہ, مردوں میں بھی کیا حسب نسب کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے, مال و دولت کی وجہ سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اپنا جو حسن و جمال کی وجہ سے, وجاہت کی وجہ سے کی جاتی ہے, اور چوتھا دینداری کی وجہ سے. وہی چیزیں ہیں, وہ تو جرنل ہیں, ایسی ہیں. آج کل ایک ایجوکیشن کا کرائیٹیریا بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی کرائیٹیریا بنا لینا چاہیے, ایجوکیشن کو بھی بہت زیادہ ڈفرینس نہ ہو ایجوکیشن میں. وہ مال کی کیٹیگری میں آ جائے گا. جی مال کی کیٹیگری میں آ جائے گا یہ کیا ایجوکیشن؟ نہیں ایجوکیشن مال میں تو نہیں آئے گا. ہاں وہ تو علم میں آئے گا نا. ہاں ایک جو ہے وہ علم کی کیٹیگری بھی آپ بنا سکتے ہیں, 5ویں کیٹیگری بھی آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں جی آج پھر اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ پھر ہم منگنی کی جو احکامات ہیں پھر نیکسٹ ٹائم ہم شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا